اور ایسی شراب کی نہریں جس کے پینے میں لذت ہے، خالص لذت ہی لذت، نہ دنیا کی شرابوں کی طرح اس کا ذائقہ خراب ہو، نہ اس میں میل کچیل، نہ خراب چیزوں کی ملاوٹ، نہ وہ سڑ کر بنی کہ دنیا کی شراب تو پہلے سڑتی ہے پھر بنتی ہے، اس میں خراب چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، میل کچیل ہوتا ہے، اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ جنت کی شراب پی کر عقل زائل نہ ہوگی، نہ سر چکرائے گا، نہ خمار آئے گا، نہ نشہ آئے گا، نہ سر میں درد پیدا ہوگا۔ یہ ساری مصیبتیں تو دنیا کی شراب میں ہیں۔ وہاں کی شراب پاک ہے، ان سب عیوب سے پاک ہے، بہت زیادہ لذیذ ہے، خوش کرنے والی ہے، خوشگوار ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور ایسی شہد کی نہریں جو صاف کیا گیا پیدائش میں، یعنی صاف ہی پیدا کیا گیا۔ جنت میں جو شہد ہے وہ صاف پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ ذرات اور کچروں کی آمیزش ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے، اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، نہ حساب نہ سزا۔ جنت میں مومن جائیں گے، وہاں عبادت کے مکلف نہیں ہوں گے۔ یہاں تو دنیا میں عبادت کی مشقتیں ہیں، وہاں ان کی مرضی ہے، جو چاہیں، جو کھانا چاہیں کھائیں، جتنا کھانا چاہیں کھائیں۔ کیا ایسے چین والے کمن ہوا خالد فی النار، کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا ہے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایک وہ شخص جسے جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی، اور ایک وہ شخص جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب دونوں برابر نہیں تو پھر جنتی بننے کی کوشش کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کے ارشاد سنتے ہیں، یعنی بعض کافر آپ کی بات سنتے ہیں، خطبے وغیرہ میں بہت زیادہ بے التفاتی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، یعنی یہاں مراد بعض لوگوں سے مراد منافق ہیں، تو یہ منافق آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں لیکن توجہ سے نہیں سنتے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی توجہ ہٹانے کا سبب بنتے ہیں، دوسروں کی توجہ بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے اے محبوب یہ نکل کر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا، یعنی وہ صحابہ جو علماء ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سے مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے لیے فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، واتبعوا اہواءہم، اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے، یعنی جب انہوں نے حق کا اتباع ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو مردہ کر دیا اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے اور نفاق کو انہوں نے اختیار کیا، منافق بن گئے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی،
یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غور سے سنا اور اس سے نفع اٹھایا، اللہ تعالی نے ان کی ہدایت یعنی بصیرت، ان کا علم اور شرح صدر کو اور زیادہ کر دیا۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی، یعنی پرہیزگاری کی توفیق دی اور اس پر مدد فرمائی، یا یہ معنی ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کاہے کے انتظار میں ہے مگر قیامت کے۔ یہ کافر منافقین قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ان تأتیہم بغتہ، کہ ان پر اچانک آ جائے، فقد جاء اشراطها، کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں۔ ان علامتوں میں سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک ہو گئی، اور تمام نبیوں نے قیامت کی یہ علامت بتائی تھی کہ قیامت سے پہلے نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، آپ تشریف لائیں گے۔ پھر قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ بھی دکھایا۔ تو یہ قیامت کا انتظار کر رکھے ہیں، وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی، اس وقت یہ توبہ کریں گے، لیکن اس وقت توبہ کا وقت نہیں ہوگا۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا، یعنی اب سمجھنے کا موقع نہیں ہوگا، اس وقت سمجھنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ فَاعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ سے مراد ہے کہ جو آپ کے خاص خدام ہیں آپ ان کے لیے مغفرت کا سوال کریں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی آپ معافی مانگیں۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیں، اور آپ شفیع مقبول الشفاعہ ہیں، یعنی آپ کی شفاعت قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد مومنین اور غیر مومنین سب سے عام خطاب ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا، یعنی وہ تمہارے تمام احوال کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے،